دیکھیں ایک کھوکھلی سی چیز کو میں بہت پینٹ کر کے, بہت خوبصورت بنا کے, بہت کلر کر کے, گلٹر لگا کے آپ کے سامنے پیش کروں, آپ دھوکے میں آ جائیں گے کہ پتہ نہیں کتنی مہنگی اور پتہ نہیں کیا ہے, لیکن اندر سے وہ چیز کھوکھلی ہو, اندر سے وہ جو سامان میں نے یوز کیا ہے وہ انتہائی ناقص ہو, اور کچھ دن بعد آپ کو پتہ لگے کہ یہ تو کولیپس ہو رہا ہے, اٹس نتھنگ. اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دیتا ہے قرآن میں. سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دیتے ہیں باطل کی, کہ باطل اس طرح ہے جیسے تم ایک جگہ پانی بہتے دیکھتے ہو اور اس پہ کچھ فوم دیکھتے ہو نا, وہ فوم ختم ہو جاتا ہے اور what remains is the water actually. وہ فوم تو کچھ دیر کے لیے بنتا ہے وہاں پہ جب پانی فلو کرتا ہے. So it's all a foam. This illusion, this glamour, it's nothing. People are after glamour. This layer of glamour can be seen in Instagram. Instagram نے ڈیفینیشن ہی چینج کر دیا ہماری چیزوں کو پرکھنے کی. Now good has become discarded and perfect has become good, and everyone is chasing perfection and people are in depression. People are going after brands. لوگ برانڈز بائی کرتے رہتے ہیں, سیٹسفائی نہیں ہوتے. ایک سوٹ آیا دوسرا خریدا, دوسرا آیا تیسرا آیا دوسرا ڈسکارڈ کیا, تیسرا خریدا. دے آر نیور سیٹسفائڈ. فیشن کیپس آن انکریزنگ. دے آر آفٹر تھنگز رادر دین دوز تھنگز وچ ایکچولی میٹر. ویلیوز کی طرف سے ہٹ کے اب تھنگز کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ ایلوژن ہے, یہ گلیمر کی لیئر نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے آپ مجھے بتائیں. سو ٹرسٹ می کہ وہ اپنے سسٹم کو بہت گلیمرائز کر کے بہت زیادہ ایلوژن کے ساتھ پیش کرے گا. اپنے اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیں, اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچیں. ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھ کے لوگ ایلوژن میں آ کے اور لوگ اس گلیمر کے نشے میں آ کے ان آئیڈیالوجیز کو سمجھ رہے ہیں اپنا سلوشن. اور میں کلیئر کٹ نام لوں گا, یہ جو تھرڈ ویو آف فیمنزم آئی ہے, اٹ اسٹارٹیڈ وتھ سم تھنگ ایلس. کچھ جسٹ ڈیمانڈس کے ساتھ یہ شروع ہوئی تھی. انڈرسٹینڈیبلی ویسٹ میں عورتوں کے رائٹس نہیں تھے, اٹس کوائٹ انڈرسٹینڈیبل, وہاں فیمنزم شروع ہوئی. بٹ وٹ اٹ ہیز بیکم ان پاکستان اینڈ وٹ اٹ ہیز بیکم گلوبلی, اللہ معاف کرے, پھر یہ جو جینڈر آئیڈینٹی ڈبیٹ ہے, یہ ایلوژن نہیں ہے تو پھر کیا ہے. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام سلوشن نہیں ہے, یہ چیزیں سلوشن ہے, تو پھر ٹھیک ہے. اس ایلوژن اور اس گلیمر کے پیچھے آپ جا کر دیکھ لیں اینڈ دین سی کہ یہ آپ کو کیا دیتے ہیں. ڈونٹ بیکم اے پون ان دا گیم, آئی ایم ٹیلنگ یو. کئی بار ہم اس پہ ایڈوائز کرتے ہیں. تو میسو اینڈ میسو لیئرز آف ایلوژنز ہوں گی, آف گلیمر ہوگی, آف مس انفارمیشن ہوگی, آف دس سائنٹیفک آ, جس کی وجہ سے لوگ بہت دور چلے جائیں گے دین سے, دھوکے میں پڑ جائیں گے. ان کی ڈیفینیشن آف سکسیس چینج ہو جائے گی, ڈیفینیشن آف مورالٹی چینج ہو جائے گی, ان کی ڈیفینیشن آف مورل ویلیوز چینج ہو جائے گی, فیملی ویلیوز چینج ہو جائے گی. ایوری تھنگ ول بی چینج, دا وے دے تھنک ول بی چینج, the way they walk will be changed, the way they spend their lives will be changed. اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے لوگ, اتنا ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے اس دجالی سویلائزیشن پہ کہ سوچنا تو دور کی بات, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا. اور ایسا ہو رہا ہے. the more you get into this these layers, the far you will go from the truth, the far you will go from the reality. So ایک بار بیٹھ کے کرٹیکلی دیکھیں چیزوں کو, اپنی آنکھیں کھولیں, ویک اپ. بھائی اس میں تو گورے بات اب کر رہے ہیں, قرآن کی جو باتیں اب تو گورے ریئلائز کر رہے ہیں, ٹیڈ ٹاکس دے رہے ہیں, ڈاکیومنٹریز بنا رہے ہیں, سسٹم کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہمیں روبوٹ بنا رہا ہے. یہ جو اوور آل گلوبل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے. ہیومینٹی ظاہر ہے اٹھ بھی رہی ہے اس کے خلاف, لیکن بہت کم ہے وہ تعداد. میچورٹی اس نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس نشے میں ڈوب کے ریالٹی سے بہت دور جا رہے ہیں. سو میں آپ سے لیئرز کی بات کی, اب میں کچھ اس کے بگ چیلنجز کی بات کرتا ہوں کہ وائی سو مینی پیپل ول بی انڈر دی امپریشن کہ یہ دجال نہیں ہے اور یہ بالکل ٹھیک اور ہم سارے بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں کچھ ایٹریبیوٹس کی بات کرتا ہوں, ایٹریبیوٹس آف دجالز ایج. Ignorance and misinformation will be prevalent. Extreme confusion will be prevalent.
unhealthy food, very important because food, ہمارے جو ہارمونز ہیں کیمیکلز ہیں فوڈ سے بنتے ہیں. بہت ریلیشن ہے فوڈ اور کیمیکلز کا. اور نیورو کیمسٹری جنہوں نے بیسک پڑھی ہے تھوڑی سی, دے نو کہ ہمارے تھنکنگ پیٹرنز اس کے پیچھے کیمیکلز ہوتے ہیں, ہماری حرکات و سکنات کے پیچھے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو جب ہم فوڈ ہی ہیلدی نہیں کھائیں گے, انہیلدی فوڈ کھائیں گے, اینڈ یو نیور نو کہ ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے. بی ویئر, اس پہ بھی ریسرچ کریں کبھی. انہیلدی فوڈ کی وجہ سے ہماری پرسنالٹیز افیکٹ ہوں گی بہت زیادہ. سو انہیلدی فوڈ اینڈ فیک پیپل, اللہ اکبر, جتنے فیک اس ایج میں لوگ ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے, اور لوگ ان سے ڈسیو ہو رہے ہوں گے. پیپل آر فالوئنگ دا لائکس آف دیز سیلیبریٹیز اینڈ دیز سنگرز اینڈ دیز footballers who don't even know them, who are playing for money, who are, you know, doing things for not for any good sake, but for money only, but for profit only. People have made them heroes, people have made them ideals. ایسے ورلڈ آرڈر چینج ہوا ہے پچھلے 200 سال میں کہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں, آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ کیا ہو کیا رہا ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. وہ کنہیں آئیڈیلز بنا رہے ہیں, بلینئرز ان کے آئیڈیلز ہیں, اور جو morality کی بات کرتے ہیں دور دور تک ان کے آئیڈیلز ہیں, وہ ان کے لیے لوزر ہے. تو فیک پیپل, تھنگز ول بی فیک, یہ ایٹریبیوٹ ہے دجال کی ایج کا بہت بڑا. پیپل ول بی آفٹر فیک تھنگز. انسٹاگرام کیا ہے؟ فیک ہے. یہ لائکس, یہ سبسکرائبرز کیا ہیں؟ دیز آر جسٹ ڈسٹ. ابھی ریسنٹلی ہمارا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک حادثہ ہوا, ایک آدھا پیج ہیک ہوا, تو وی سیڈ سو وٹ, یہ پیج پہ اگر اتنے زیادہ لائکس ہیں تو یہ دوبارہ آ جائیں گے. والباقیات الصالحات, اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں کہتے ہیں کہ باقی رہنے والے جو اعمال ہیں وہ صالح اعمال ہیں. ایوری تھنگ ایلس از ڈسٹ. بٹ پیپل کنسیڈر دیز تھنگس ٹو بی ایوری تھنگ. دیٹس وائی دے گیٹ ڈپریسڈ وین دے لوز سم تھنگ. جب ان کے سبسکرائبرز لوز ہوں یا لائکس لوز ہوں یا ان کے کلوتھس یا کوئی دنیاوی چیز لوز ہو جائے, پیسہ لوز ہو جائے, تو پیپل آر لائک دس کہ سب کچھ ختم ہو گیا. یاد رکھیں جب تک اللہ زندگی میں کچھ ختم نہیں ہوا ہے, جو مرضی ہو جائے آپ کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اس فیک ورلڈ کی وجہ سے, اس فیک گلیمر کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے. میرا سٹائل تھوڑا سا آج اگریسو اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دجال کے بارے میں بات کرتے تھے تو بہت فورسفلی, بہت ہی اس انداز سے بات کرتے تھے, یعنی اسٹرانگلی بات کرتے تھے, بہت زیادہ امفیٹک انداز میں بات کرتے تھے, بیکاز اس کا فتنہ, اس کا چیلنج ہی بہت بڑا ہے. سو یہ میں نے آپ سے کچھ ایٹریبیوٹس شیئر کیے. اور پھر بگیسٹ تھریٹ نمبر 1, ڈپینڈنسی. پیپل, دا مور یو بیکم ڈپینڈنٹ آن ہز تھنگس, جو کہ میں نے ابھی شیئر کی ہیں, دا مور یو آر پرون ٹو دا فتنہ آف دجال. ہی ول کرپٹ ریلیجیس بلیفس آف پیپل تھرو دا سائنٹیفک آرگومنٹ. ظاہر ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سائنٹیفک آ ہے ایک, وہ لوگوں پہ ڈال کے لوگوں کے ریلیجیس بلیفس کرپٹ کرنا. ارریزسٹیبل چارم, ویلتھ اینڈ نالج. جنت اور دوزخ اس کے پاس ہوگی. نالج بلا کا ہوگا, چارم بلا کی ہوگی, اور ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی. بائی دا وے دجال کے آنے سے پہلے 3 سال پہلے قحط آئے گا, بہت بڑا قحط سالی آئے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیمن آئے گا, گلوبل فیمن جسے کہتے ہیں, اینڈ دیٹ ول بی دا بگننگ آف ہز کمنگ. ظاہر ہے فیمن تو آنا ہے کیونکہ اسی نے تو سب کچھ دینا ہے, لوگوں کا ایمان ٹیسٹ بھی تو کرنا ہے نا اس نے, کہ اب میں دوں گا تمہیں, آئی ایم دا لارڈ, آئی ایم دا مسیحا. اور حالات جیسے بنتے جا رہے ہیں بردرز اینڈ سسٹرز, میرے خیال میں ٹائم بہت قریب ہے. باقی اللہ نوز بیسٹ. ہمیں بہت یہ دعا کرنی چاہیے فتنہ دجال سے بچنے کی. تو گلوبل فیمن اس کے آنے سے پہلے آئے گا, 3 سال پہلے. اور تمیم الداری کی جو حدیث ہے کہ وہ ایک آئی لینڈ میں قید ہے اور آئی لینڈ سے وہ نکلے گا, زنجیریں اپنی جو ہے وہ توڑ دے گا. امام مہدی کا سنے گا کہ مہدی از ہیئر, غصے ہو جائے گا اور غصے ہو کے نکل آئے گا. یہ ساری حدیث آپ کے سامنے ہے. تو ایک بہت بڑا سائن ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ دجال کے آنے سے پہلے اس پہ بات کرنا لوگ چھوڑ دیں گے, اتنی بات نہیں ہوگی اس پہ. تو یہ بھی دیکھیں بہت ریئر ہے کہ جمعے خطبوں میں اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہو یا ریلیجس گیدرنگز میں اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہو. تو وی نیور نو وین دا ٹائم از کمنگ, بٹ وی شوڈ بی پریپیئرڈ.
اب جتنی میں نے آپ کو بات کی کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، میں آپ کو کچھ انشاءاللہ سلوشنز بتاتا ہوں. نمبر 1، سب سے بڑا سلوشن تو یہ کہ آپ اللہ سے اس فتنے کی پناہ مانگیں، جیسے ہمارے نبی نے سکھایا فرض نماز میں درود پاک کے بعد، جو درود ابراہیمی کے بعد میں نے دعا بتائی وہ. نمبر 2، سورہ کہف پہ تدبر کریں. میری ایک سورہ کہف پہ پوری ایک وہ سیریز ہے الحمدللہ سورہ کہف پہ میرے چینل پہ، اس کو ایک بار ضرور دیکھیے گا، اس کو سمجھیں. سورہ کہف کو کی پہلی 10 ورسز آخری 10 ورسز کو حفظ کریں. نمبر 3، ریلیجس نالج. بٹ کون سا نالج؟ اکارڈنگ ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا پائس پریڈیسیسرز، دیٹ از دی نالج کو اسکالرز نے نوحز آرک کہا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی، کیونکہ یہ جو طوفان اور سیلاب آ رہا ہے نا فتنوں کا، اس میں وہ کشتی آپ کو بچائے گی. اللہ کے ناموں کا نالج حاصل کریں، پڑھیں اللہ کے ناموں کے بارے میں، عقیدے کے کوئی کورسز پڑھیں، سمجھیں ہمارے دین کی کریڈ کو سمجھیں، اس کی بیس کو سمجھیں. گیو یور ہارٹ ٹو اللہ تعالیٰ، گیو یور ہارٹ ٹو دا دین، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ سمجھنا شروع کریں، ڈسیپشن میں مت آئیں. اینڈ دین سی ایوری تھنگ کریٹیکلی، ڈونٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ بلائنڈلی اینڈ لرن ٹو فارم یور اون پرسیپشن. بٹ ہاؤ ول دیٹ ہیپن؟ جب آپ قرآن کے لینس سے دیکھیں گے. آپ کی پرسیپشن سب سے اسٹرانگ ہوگی جب آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں گے ہر چیز کو. قرآن کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں. تو وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب میں نے جتنی باتیں کی، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہماری آنکھیں کھولے، ہم ان لیئرز کو پہچانیں، ہم کرٹیکلی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں، ہم تھوڑا سا ڈیپ جا کے دیکھیں، موومنٹس کو ڈیپ جا کر دیکھیں. ہمیں اللہ دکھا دے گا کہ یہ ساری چیزیں کتنی کھوکھلی ہیں، یہ ازمز اینڈ اسکزم جو آج کل آ رہے ہیں. تھوڑا سا آنکھیں کھولیں، بائسنس سے نکلیں، دین سے نفرت چھوڑ کے ایک بار دین کو بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ دیکھیں. اسلام کی بات کر رہا ہوں، جب دین کی میں بات کروں سمجھنے کی کوشش کریں. گیو یور ہارٹ ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ پرے ٹو اللہ ٹو سیو یو، ٹو گائیڈ یو، ٹو ڈرائیو یو آؤٹ آف دس ڈسیپشن. تو اسی دعا کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اللہ ہم سب کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ رکھے اور ہماری جنریشنز کو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.